ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ذی وقار علماء کرام اور سامعین گرامی قدر، پوری دنیا میں دو ملک ایسے ہیں جن کی بنیاد مذہب کے نام پر رکھی گئی. ان میں ایک ملک ہے اسرائیل جو یہودی مذہب کی پہچان ہے، اور دوسرا ملک ہے پاکستان جس کی بنیاد دین اور کلمے کے نام پر رکھی گئی. تحریک پاکستان کے وقت ایک ایک بچے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مگر بدقسمتی سے اسی ملک میں فرقہ واریت کو سب سے زیادہ فروغ ملا، اور اسلامی ممالک میں صرف یہی ملک فرقہ واریت کے ناسور کا شکار بنا. میں اس بات کی وضاحت اس مجمع میں کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں شہری لوگ، پڑھا لکھا طبقہ نظر آ رہا ہے. فرقہ واریت توحید کو بیان کرنے کا نام نہیں. یہ کہنا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، غائبانہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے، یہ پیشانی اس ذات کے سامنے جھکنی چاہیے جس نے یہ پیشانی بھی بنائی، رکھنے کے لیے زمین بھی بنائی. علماء کرام موجود ہیں. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ سجدہ کرنے کی جو جگہیں ہیں وہ سب میری ہیں، میرے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا ہے تو میری زمین سے باہر نکل کے کر. یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کسی نبی اور کسی ولی کی قبر پر جو لوگ سجدہ کرتے ہیں ان پر رب کی لعنت برستی ہے، یہ کہنا فرقہ واریت نہیں ہے. یہ کہنا کہ نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف اللہ. یہ کہنا کہ مشکلیں ٹالنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا
پکارے غائبانہ سننے والا صرف اللہ ہے. یہ بیان کرنا فرقہ واریت نہیں. اگر آپ اس کو فرقہ واریت کہیں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ فرقہ واریت الیاذ باللہ قرآن نے پھیلائی، یا الیاذ باللہ یہ فرقہ واریت آمنہ کے لال نے پھیلائی، جنہوں نے وفات کے ٹائم کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجداں. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی پھٹکار ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور ایک معنی یوں بھی ہو سکتا ہے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں سے وہ سلوک کیا جو سلوک اللہ کی مسجدوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. تو یہ لعنت تو نبی پاک نے کی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. پڑھے لکھے طبقے کو دعوت انصاف دینے لگا ہوں. توحید کے بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے. سنت کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے. یہ کہنا کہ میرے نبی کی ذات پر دین کامل ہو گیا، عبادت و اعمال کے سارے طریقے میرے نبی نے سکھا دیے، اب جو اس پر زیادتی کرے گا تو وہ نیکی نہیں بنے گا بلکہ وہ کام بدعت بنے گا. یہ کہنا فرقہ واریت، زور سے بولی، یہ کہنا فرقہ واریت نہیں ہے. نبی پاک کی سنت کو بیان کرنا، بدعات کے خلاف آواز اٹھانا فرقہ واریت نہیں ہے. اور نوجوانوں، بندیالوی کہتا ہے صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں کہلاتا، اس لیے کہ صحابہ کی عظمتیں قرآن نے بیان کی ہیں. اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ. میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے. میرے پیغمبر یہ جماعت تیری ہے، لشکر میرا ہے. صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرنا، صدیق کی صداقت کو، فاروق اعظم کی عدالت کو، عثمان ذی النورین کے حیا کو، حیدر کرار کی قضا کو، معاویہ کے تدبر کو، حسنین کی سعادت کو اور شہادت کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے. پھر ایک دفعہ پیچھے جانا چاہتا ہوں. لوگوں، توحید کو بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے. شرک کی ترویج کرنا، شرک کی ترویج کرنا فرقہ واریت ہے. بدعت کو رواج دینا فرقہ واریت ہے. قبروں کو غسل دینا فرقہ واریت ہے. سنگ مرمر سے آراستہ کرنا فرقہ واریت ہے. بہشتی دروازوں کو کھولنا فرقہ واریت ہے. ان پر عرس لگانا فرقہ واریت ہے. میلاد النبی کے جلوس کا نکالنا فرقہ واریت ہے. اس کا نام فرقہ واریت ہے. سنت کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے. یہ میں نے پڑھے لکھے طبقے کو اس لیے دعوت دی ہے، ایک لاٹھی سے مت ہانکیے گا. سب فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، سارے مولوی فرقہ واریت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. توحید بیان کرنے والے تو قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. فرقہ واریت نام ہے شرک کی سرپرستی کرنے کا، فرقہ واریت نام ہے بدعات کی سرپرستی کرنے کا، فرقہ واریت نام ہے بدعات کو فروغ دینے کا، فرقہ واریت نام ہے صحابہ پہ تبرہ کرنے کا. فرقہ واریت ہے صحابہ پہ تبرہ کرنے کا نام. فرقہ واریت ہے شرک کو پھیلانا، فرقہ واریت ہے بدعات کو پھیلانا. یہ بات قابل افسوس بھی ہے اور لائق مذمت بھی ہے کہ پاکستان کی ہر حکومت نے اور ارباب حکومت نے توحید و سنت کا
قرآن و حدیث کا ساتھ نہیں دیا، حکومتوں نے ہمیشہ فرقہ واریت کی سرپرستی کی۔ یہ سوات ہر جاتے ہوں ہر جاتے ایک دو بندے نا اللہ لوگ، آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ توجہ ہے؟ حکومت کرتی ہے فرقہ واریت کی سرپرستی، تانا دیتی ہو علماء کرام کو۔ مجھے بتائیے گا حضرت علی حجویری کی قبر کو غسل دینا فرقہ واریت ہے، کون دے رہا ہے؟ حکومت کے وزراء غسل دینے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں چادریں چڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سال کے بعد پاک پتن کا بہشتی دروازہ گزرتا ہے، وزیر بھی آ گئے، پارلیمنٹ کے رکن بھی آ گئے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی آ گئے کہ پاک پتن کے دروازے سے گزرنا ہے۔ وہ جو سارا سال حرام کھایا ہے، وہ جو لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کیے ہیں، وہ جو ناجائز پرمٹ لیے ہیں، وہ جو ظلم و ستم کے بازار گرم کیے رکھے ہیں، وہ جو تاجروں نے کینچی ہاتھ میں پکڑ کے گاہکوں کی جیبیں کاٹی ہیں، سود کھایا ہے، رشوت لی ہے، سال کے بعد بہشتی دروازے سے گزر جائیں گے تو سارے کیا بن جائیں گے؟ جنتی بن جائیں گے، بہشتی بن جائیں گے۔ بہشتی دروازے کو کھولنا، اس میں سے گزرنا، اپنے آپ کو جنتی سمجھ لینا، اس کا نام فرقہ، اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ نواز شریف کی حکومت تھی تو پنجاب کا وزیر اوقاف جو تھا وہ بہت بڑا میم شین رے کاف تھا، فیصلہ آباد سے اس کا تعلق ہے، بڑا میم شین رے کاف تھا وزیر اوقاف۔ بہشتی دروازہ جب کھلنے لگا، وزیر اوقاف نے کہا میں بھی جاؤں گا، میں بھی گزروں گا۔ چنانچہ وزیر اوقاف صاحب بھی آ گئے، جنتی بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ وہاں جو بھگدڑ مچنے لگی تو پولیس نے جنتیوں پہ لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا، جنتیوں پہ لاٹھی چارج ہونے لگ گیا۔ پولیس کی جو لاٹھیاں ہوتی ہیں یہ اندھی لاٹھیاں ہوتی ہیں، ایک دو لاٹھیاں وزیر صاحب کو بھی لگی، ان کی مرم پٹی کرنی پڑی، یہ سر پہ پٹی باندھ کے جنت میں داخل ہوئے۔ جنت دیکھیے ان کی، فرقہ واریت کو کس طرح ہوا دی ہے ان لوگوں نے۔ جنت دیکھیے گا ان لوگوں کی، جس جنت کے باہر جنتیوں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ جنت دیکھیے ان کی، جہاں جنتی سر پہ پٹیاں باندھ کے زخمی حالت میں گزر رہے ہیں۔ اور تمہیں یہ جنت مبارک ہو، کل ایک جنت موحدوں کو بھی ملنی ہے انشاءاللہ، ایک جنت ہمارے نصیب میں بھی ہونی ہے۔ جب ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، جب ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے تو اللہ نے فرشتوں سے کہنا ہے وہ میرے موحد بندے آ رہے ہیں، میدان معاشر میں آتے آتے کہیں تھک نہ جائیں، جاؤ ان کو کاندھوں پہ اٹھا کے لاؤ، ان کو کاندھوں پہ اٹھا کے لاؤ۔ جنتیوں نے، فرشتوں نے موحدین کو کاندھوں پہ اٹھا لیا ہے، جنت کے دروازے کے قریب آئے ہیں تو جنت کے دربان کہنے لگے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتیاں ہوں۔ پنجابی چاہتے ہیں تو تتی ہوا بھی نہ لگے، جتھے پیر ہونے اتھائی خیر ہونے، سلام علیکم، تم پہ سلامتیاں ہوں۔ طب تم کا معنی ہے اہلن و سہلن و مرحبا، طب تم کا معنی ہے خوش آمدید، طب تم کا معنی ہے جی آیا نو، اور طب تم سرحد والوں کو فرشتے کہیں گے بخیر راغلے، بخیر راغلے، جی آیا نو، اہلن و سہلن و مرحبا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ادھر نہیں جانا چاہتا، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گی، پھر ایک دفعہ آئیے گا۔ اور پڑھا لکھا طبقہ ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے میں لگے ہوئے ہو، سارے مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ بندے عالوی کہتا ہے ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹاکرا کرو اور مذاکرات کرو، ہم تمہیں بتائیں توحید کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، سنت کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، بدعات کی تردید کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت نہیں ہے، شرک کو بدعات کو رواج دینا، شرک کو بدعات کو رواج دینا، یہ کیا بنے گا؟ فرقہ واریت بنے گا۔
آئیے میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، بڑی آسان آسان سی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ جھگڑا تو ملک میں ہو گیا، بدعات کو رواج مل گیا، لڑائیاں ہونے لگی، جھگڑے ہونے لگے، اختلاف نے طول پکڑا، سٹیج تقسیم ہونے لگے، ادھر سے بھی نعرے ادھر سے بھی نعرے، اختلاف ہو گیا ہے۔ بندیالوی پوچھتا ہے کیا بھائیوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا؟ برادری والوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا؟ پڑوسیوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا؟ رشتہ داروں کے درمیان اختلاف؟ بولو، بھائی بھائی سے لڑ پڑتے ہیں، بیٹا باپ سے لڑ پڑتا ہے، چچا بھتیجے سے لڑ پڑتا ہے، دوست دوست سے لڑ پڑتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ پڑتا ہے، برادری کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ پھر جب لڑائیاں طول پکڑتی ہیں تو سیانے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ثالثی فیصلہ مکا لاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ ثالثی فیصلہ مکا لو، کسی کو ثالث مان لو، کسی کو فیصل مان لو، کسی کو جج مان لو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو چودھری ہو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو سردار ہو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو وڈیرا ہو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو عظمتوں والا ہو۔ کس کو مانے بھائی؟ جو عادل ہو۔ کس کو فیصل مانے؟ جو منصف ہو۔ کسی وڈیرے کو، کسی چودھری کو، کسی سردار کو، کسی وڈیرے کو فیصل مانتے ہو۔ جب اس کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں، وڈیرا کہتا ہے پہلے استعلام لکھ کے دو کہ تم مجھے فیصل مانتے ہو، تم مجھے جج مانتے ہو، میرا فیصلہ تم تسلیم ہو کرو گے، پھر میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اوے لوگوں، واہ کینٹ کے لوگوں، میرے اپنے مسلک کے لوگوں اور فریق مخالف کے لوگوں، تمہارے اور ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، رولا پہ گیا۔ دنیا میں اختلاف ہوتا ہے تو وڈیرے لوگ فیصلہ آپس میں طے کر لیتے ہیں۔ ہمارا بھی کوئی وڈیرا ہے کہ کوئی نہ؟ چلو اس وڈیرے کے دروازے پہ جائیں، آؤ اس وڈیرے کے دروازے پہ جائیں، آؤ اس بڑے کے دروازے پہ جائیں۔ دنیا داروں نے جن کو وڈیرا بنایا، وہ ایک برادری کا وڈیرا، ایک جماعت کا وڈیرا، ایک بازار کا وڈیرا، ایک انجمن کا وڈیرا، ایک تنظیم کا وڈیرا، ایک بستی کا وڈیرا، ایک قصبے کا وڈیرا، اور جس کو ہم نے وڈیرا مانا وہ 14 طبقوں کا وڈیرا۔ جس کو ہم نے وڈیرا مانا، تم نے بھی اسے بڑا مانا، ہم نے بھی اسے بڑا مانا، بریلویوں نے اس کو بڑا مانا، ہم نے بھی اس کو بڑا مانا۔ اور لوگوں، کوئی وڈیرا تھا ایک بستی کے لیے، کوئی وڈیرا تھا ایک قوم کے لیے، کوئی وڈیرا تھا ایک برادری کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ کوئی وڈیرا تھا مدین کی بستی کا، کوئی وڈیرا تھا قوم عاد کا، کوئی وڈیرا تھا قوم سمود کا، کوئی وڈیرا تھا اپنی برادری کا، کوئی وڈیرا تھا بنی اسرائیل کا۔ میرے پیارے پیغمبر، تو جو ہمارے اندر آیا تو بتا، تو عرب کا وڈیرا ہے، عجم کا وڈیرا ہے، مکے کا وڈیرا ہے، مدینے کا وڈیرا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، وما ارسلناک وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ شیخ القرآن کا تذکرہ ہوا، ایک ہمارے دوست نے بڑے نعرے لگائے، معلوم ہوا شیخ القرآن کی روحانی اولاد ابھی زندہ ہے، اور وہ جو روح پھونکی تھی شیخ القرآن نے، وہ روح ابھی رگوں میں موجود ہے، خون دوڑ رہا ہے۔ جب شیخ القرآن اس کو بیان کرتے تھے، جنہوں نے سنا وہ تو ان کی یاد تازہ ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں سنا میں کوشش کرتا ہوں شیخ القرآن کا کیا انداز تھا۔ فرمایا جب میرے نبی کا ذکر ہوا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور جب کعبے کا ذکر ہوا تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس،
اور جب قرآن کا ذکر ہوا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور جب امت کا ذکر ہوا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، نبی بھی للناس، کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، امت بھی للناس۔ میرے شیخ نے کہا اس امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں، کعبے کے بعد دوسرا کعبہ کوئی نہیں، قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، تو میرے نبی کے بعد بھی دوسرا نبی کوئی نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا جب دنیا کا اختلاف ہوتا ہے، کسی وڈیرے کے دروازے پہ جاتے ہو، کسی سالس کے دروازے پہ جاتے ہو اور وہ کہتا ہے لکھ کے دو مجھے وڈیرا مانا ہے تو میرے فیصلے کو تسلیم کرو گے۔ ایک وڈیرا ہم نے بھی مانا، آپ نے بھی مانا، آپ نے بھی تسلیم کیا، ہم نے بھی تسلیم کیا، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ حضرت عمر نے توریت کے ورق لے کے پڑھنے شروع کیے، نبوت کا چہرہ بدلنے لگا، رمز شناس نبوت نے پہچانا، ثاقلت کا امک یا عمر، عمر تجھ پر تیری ماں روئے، نبوت کے چہرے کو دیکھ، چہرہ دیکھا تو سرخ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیے گا کہ میں دوسری طرف چلا گیا ہوں، نہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں آج بھی قرآن کو کتاب مانتا ہوں، آپ کو نبی مانتا ہوں، اسلام کو دین مانتا ہوں۔ یہ توریت اللہ کی کتاب تھی، میں نے اس کو پڑھنے شروع کر دیا، قرآن نے اس کتاب کی تعریف کی، قرآن نے اس کو نور کہا، قرآن نے اس کو ہدایت کہا، میں پڑھنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یہ توریت پڑھنا چاہتے ہو جو موسیٰ کلیم اللہ پر اتری تھی اور ہدایت طلب کرنا چاہتے ہو، لو کان موسیٰ حیا، اگر خود صاحب توریت پیغمبر کلیم اللہ دنیا کے کسی کونے خدرے میں زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، جب تک میرے پیچھے نہ چلتے ہدایت حضرت موسیٰ کو بھی نہ مل سکتی۔ وڈیرا اتنا بڑا، اتنا جو 14 طبقوں کا سردار ہے، بڑا اتنا جو 14 طبقوں کا، بولیے گا یار، جو 14 طبقوں کا، نوریوں ناریوں کا، عرشیوں فرشیوں کا، عدلیوں عبدیوں کا، ملائکہ جنات کا، انسانوں کا، انبیاء و اولیاء کا، اتقیاء و اصفیاء کا، شہداء و علماء کا، 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال کو رکھا جائے، مولا اس ترازو کو اٹھا اور دنیا والوں کو بتا کون سا پلڑا بھاری نکلا۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے جس پلڑے میں 14 طبق رکھے گئے وہ پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا، میرے نبی والا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ تم نے بھی انہیں بڑا مانا، ہم نے بھی انہیں بڑا مانا۔ یار یہ روز روز کی کھپ ختم کریے، دنیا بڑی تنگ ہے، شہری بڑے تنگ ہیں، بازار والے بڑے تنگ ہیں، تاجر بڑے تنگ ہیں، حکومت بڑی تنگ ہے۔ دنیا میں اختلاف ہو جائے تو ثالثی فیصلہ کروا لیتے ہیں کسی بڑے سے اور ہم اپنے فیصلے لے جاتے ہیں نبی پاک کی خدمت میں، اس بڑے کی خدمت میں۔ منصف بھی ہے، عادل بھی ہے۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تمہارے قبیلے کی فاطمہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ منصف بھی ہے، عادل بھی ہے، بڑا بھی ہے۔ تمہارے اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، حاضر ناظر کا مسئلہ ہے، مختار کل کا،
مسئلہ ہے نور بشر کا، مسئلہ ہے 11ویں شریف کا، 11ویں شریف کا مسئلہ ہے، عرس کا مسئلہ ہے، غیر اللہ کی پکار کا مسئلہ ہے۔ چل یار اتنے رولیاں وچ، اتنے جھگڑیاں وچ، اتنے اختلاف میں نہیں پڑتے۔ یہ جو آج تو نے میلاد کا جلوس منایا، ہم نے نہیں منایا، یہی کیس نبی کی خدمت میں لے جاتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں نبی پاک سے۔ لے جائیں کہ نہ لے جائیں؟ بولو بولو، لے جائیں کہ نہ لے جائیں؟ یا رسول اللہ رولا بہ گیا، جھگڑا ہو گیا، ہم آپ کو فیصل مان کے آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ نبی پاک نے نبوت کے ملنے کے بعد 23 سال کا عرصہ گزارا، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینہ منورہ میں۔ دنیا کا کوئی عالم جاؤ بندیالوی کچی دیوار پہ پاؤں رکھ کے بات نہیں کرتا، پاؤں رکھ کے بندیالوی کہتا ہے نبی پاک نے 23 سالہ زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن اپنا میلاد نہیں منایا۔ جلوس ہو، زور سے بولو، میلاد کی محفل، میلاد کی محفل، میلاد کا جلوس میرے نبی پاک نے نہیں نکالا، بندیالوی واہ کینٹ کے چوک میں کہتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ حافظ صدیق صاحب یہاں موجود ہے یا نہیں موجود، ذمہ داری لے کر بندیالوی ان علماء کو گواہ بنا کے فیصلہ کرتا ہے۔ نبی پاک سے 12 ربیع الاول کے جلوس کا ثبوت تو پیش کر دے، آئندہ سال 12 ربیع الاول کا جلوس حافظ صدیق کی قیادت میں میں نکلواؤں گا۔ لے آ، جھگڑا ختم کر دیں، جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ نبی پاک نے 23 سال میلاد کا جلوس، بولو زور سے بولو، ہے کسی کے پاس ثبوت؟ نہیں ہے۔ آج بھی جگہ جگہ وہ ثبوت دیا ہوگا ہمارے دوستوں نے، ہمارے تو دوست ہی ہیں یار، کوئی جھگڑا تو نہیں ہمارا ان سے، کوئی لڑائی ہے ان سے؟ آج بھی جناب جگہ جگہ ثبوت دیا ہوگا علماء نے۔ نبی پاک ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہے نا؟ ابو داؤد میں آیا، ابو داؤد میں آیا، نبی پاک ہر سوموار کو کیا رکھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں، یہ حدیث ہے، میں مانتا ہوں ابو داؤد میں آئی ہے، انکار نہیں کرتا ہوں۔ مولانا یہ حدیث بیان کر کے آگے لوگوں سے کہتے ہیں دیوبندی وہابیہ دیجئے میلاد نہیں منانا چاہیے، حضور منایا کہ نہیں منایا؟ منایا یا نہیں منایا؟ ہر سوموار کو روزہ رکھا۔ اوے واہ کینٹ کے لوگوں، فریق مخالف سے تعلق رکھنے والے میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، میری بات کو ضد و عناد اپنے دل سے باہر نکال کے سنیے گا۔ مولانا یہ آپ کی دلیل نہیں بنتی، یہ آپ کی دلیل تب بنے جب تو بھی ہر سوموار کو جلوس نکالے۔ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، تو سال تو بعد میلاد منانا، یہ دلیل تیری نہیں بنتی۔ اور دوسری بات سن، جو بندیالوی کہتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے، رکشے والے بھی جانتے ہیں، کوچوانا نو بھی پتہ ہی، دکانداروں کو بھی پتہ ہے، مزدور بھی جانتے ہیں کہ جس دن روزہ ہوتا ہے، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے نہیں ہوتا۔ ایک گل کوچوان بھی جانتے نہیں، دکاندار بھی جانتے نہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، زنانیاں بھی جانتی نہیں۔ جس دن روزہ ہوتا ہے
دن روزہ ہوتا ہے، جس دن روزہ ہوتا ہے، میرے نبی نے پیدائش کے دن روزہ رکھ کے یہ بات ثابت کی کہ آج عید نہیں ہے۔ جس دن روزہ ہوتا ہے وہ سے بولو یار، تمہیں یہ دلیل پسند نہیں؟ تمہیں یہ دلیل پسند نہیں ہے؟ یہ مجھے کسی نے پرچی بھیجی، یہ مجھے کسی نے پرچی بھیجی کہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ابو لہب خواب میں ایک بندے کو ملا۔ اس بندے نے پوچھا سناؤ جی کنج گزری ہے؟ ابو لہب نے کہا بڑی بھیڑی ہوئی ہے، لیکن ایک انگلی میری جہنم سے بچ گئی ہے، اس سے مجھے پانی ملتا ہے۔ کیوں بچ گئی ہے؟ جب نبی پاک پیدا ہوئے تو مجھے لونڈی نے آ کے بتایا تیرے مرحوم عبداللہ کے گھر، بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا تو سچ کہتی ہے، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ جو میلاد پہ میں نے خوشی منائی اس کی وجہ سے میری انگلی جہنم سے بچ گئی، جہنم سے نکل گئی، 9 رہ گئی، دامی انگلی جہنم سے باہر ہے، اس سے پانی مجھے ملتا رہتا ہے۔ آگے مولانا کہتے ہیں کافر میلاد مناوے تو اس کو بھی فائدہ ہو، مومن منائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ہمارے تاجر لگانے لگتے ہیں جھنڈیاں، پھر ہمارے تاجر ہوتے ہیں خوش، وہ اگر چراغاں کرنے لگتے ہیں، مصنوعی پہاڑیاں بنانے لگتے ہیں۔ میں بخاری کی اس روایت کو جانتا ہوں، لیکن اوے لوگوں، جس کو خواب آیا تھا اس وقت وہ بھی کافر تھا، جس کو خواب آیا تھا اس وقت وہ بھی کافر تھا۔ یہ جو خواب میں ملا تھا، جس کو خواب آیا وہ بھی کافر تھا، جو خواب کے اندر آیا ایک کافر ملیا دوے کافر نو، ایک کافر ملا دوسرے کافر کو، اس نے کہا میری کنگلی بچی ہوئی ہے، عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ میرے دوست نے کافر کی بات مان لی، میرے دوست نے کافر کی بات مان لی، رب کی نہیں مانی، جس نے کہا تبت یدا، تبت یدا، زور سے بڑھو، زور سے بڑھو، تبت یدا۔ اور یدا کا کیا معنی ہے؟ ایک ہاتھ کے دونوں ہاتھ۔ یدا کا کیا معنی ہے؟ 2 ہاتھ میں 9 انگلیاں کے 10 انگلیاں۔ کافر دی گل مان لئی تے رب دی نہیں مننی۔ جو رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، مجھے پتا ہے جو دلیل تم نے دینی ہے، میں تمہارے اس خط کا جواب پہلے لکھ رکھوں جو تم نے مجھے لکھنا ہے۔ مجھے پتا ہے جو دلیل آپ نے دینی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میلاد کے جلوس کا ثبوت ہمارے پاس کوئی نہیں، اذان سے اول آخر صلاۃ و سلام پڑھنے کا ثبوت ہمارے پاس کوئی نہیں، لیکن وہ دیوبندیو وہابیو تسی وکھاؤ منع کتھے کیتا؟ دیں گے دلیل کے نہیں دیں گے؟ کہاں روکا ہے؟ ممانعت کی دلیل دکھاؤ۔ دوں جواب؟ یہ ابھی آپ باہر نکلیں گے، یہ سڑک پہ بڑی کاریں کھڑی ہیں، کاریں، ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے ایک کار تیری ہے؟ وہ تو آپ سے پوچھتا ہے یہ کار آپ کی ہے؟ آپ نے کہا میری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہ ہومن دا ثبوت دے۔ یہ کار تیری ہے؟ میری نہیں ہے، کار نہ ہون دا ثبوت دے۔ وہ آکھے گا الو، او احمق، جیڑا آکھے نا کار میری ہے کاغذ اس کو مانگ۔ جو کہتا ہے نا میری کار ہے، میری، کاغذ اس سے مانگ۔ میں تو انکار کر رہا ہوں، میں تو انکار کر رہا ہوں، تو مجھ سے ثبوت مانگنے لگا ہے۔ میں کار کا انکار کر رہا ہوں، تو میرے کو کاغذ منگا لگا ہے کہ
کہ اس کا ثبوت دیں کہ آپ کی نہیں ہے. چل یار ہمارے پاس کوئی پرچون کا سودا ہے, اسی تے تھوک دے وپاری. چل تیری یہ التجا بھی بندیالی پوری کر دیتا ہے. سن, ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام المومنین کہتی ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا من احدث فی امرنا, من احدث فی امرنا, محدثین نے لکھا فی امرنا اے فی دیننا, اے فی دیننا, جس نے کوئی نیا کام شروع کیا, کوئی نیا کام شروع کیا فی دیننا, کس کے اندر؟ بولو زور سے بولو, بولو زور سے بولو. یہ کیوں پکوایا میں نے آپ سے؟ میں نے اس لیے پکوایا کہ کل مولوی صاحب کہیں گے بندیالوی کہہ گیا ہے جو کام نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت ہے, جو آپ نے کام نہیں کیا وہ بدعت ہے. بندیالوی صاحب کو پوچھو جیڑی اینک کو پاندے نے یہ نبی پاک کے زمانے چ ہے سی؟ مجھے پتا ہے جو دلیلیں تم نے دینی ہیں وہ دلیلیں میں جانتا ہوں. مولوی صاحب نے کہنا ہے جو کام نبی پاک کے زمانے میں نہیں وہ بدعت ہے, تو پھر بندیالوی کی اینک بدعت, جس کار پہ وہ چڑھتا ہے وہ بدعت, سائیکل کی سواری بدعت, سکوٹر کی سواری بدعت. آگے مل گئی مولوی صاحب کو پڑھی پڑھائی قوم, انہوں نے کہا سبحان اللہ جی بڑی دلیل ہے جی, اینک بھی تو زمانے کو نہیں سی, کار بھی تو نہیں تھی, سائیکل بھی تو نہیں تھا. دوں جواب پکا لو, کوئی مولوی گل کر جائے میرا نام کے بتا چھڑ. مولانا میں بھرے مجمع میں اتنے اجتماع میں اتنی علماء کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا, میں سائیکل کی سواری دین سمجھ کے نہیں کرتا, میں سکوٹر کی سواری دین سمجھ کے نہیں کرتا. جو تجھ میں جرت ہے تو تو بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ میں میلاد کا جلوس دین سمجھ کے نہیں نکالتا. کہہ کے دیکھ, تو مثالیں دیتا ہے اینکوں کے ساتھ, تو مثالیں دیتا ہے سائیکلوں کے ساتھ, تو مثالیں دیتا ہے سکوٹر کے ساتھ. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر نیا کام بدعت نہیں. من احدث فی امرنا, جس نے نیا کام شروع کیا فی امرنا اے فی دیننا, کس کے اندر؟ بولو بولو بولو, کیا سمجھ کے, کیا سمجھ کے, وہ کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سنا علماء کرام کہتے ہیں ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے, ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے. سونی بدعت حسنہ, سونی بدعت تے بھیڑی بدعت. بدعت دو قسم ہے جی, ہم جو بدعت کرتے ہیں یہ حسنہ ہے. مولانا اگر کل کوئی آدمی کہے سونا زنا تے بھیڑا زنا, سونی چوری تے بھیڑی چوری, سونا جھوٹ تے بھیڑا جھوٹ, وہ جھوٹ کی دو قسمیں بن جائیں گی, چوری کی دو قسمیں بن جائیں گی, شراب کی دو قسمیں بن جائیں گی. نہیں, میرے نبی نے کہا تھا کل بدعت ضلالہ, کل بدعت, کل بدعت, ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. کہنا یہ چاہتا تھا آپ فیصلہ کروائیں نبی پاک سے کہ 23 سال میرے نبی نے میلاد کا جلوس نکالا یا نہیں نکالا؟ بولو بولو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قلت چونکہ پاؤں کی زنجیر بنتی ہے اور عصر کی نماز اس بیان سے زیادہ اہم ہے. عصر کی نماز وقت پہ پڑھنی اس بیان سے زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ
عملہ کے حضرات کو، حافظ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام بنایا۔